الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا صحرا نے مسکرا کر مدینہ بنا دیا میرے رب نے دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر میرے نبی کا پسینہ بنا دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی اللہ جل جلالہ اما نوالہ دا احسان ہے رب العالمین نے اس سارے کو ختم قرآن دے موقع دے اتے جمع فرمائس قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب ہے نہ ہی این جی کتاب کوئی پہلے آئی ہے نہ این دے بعد کوئی این جی کتاب ہو سے اندہ مقام تے مرتبہ تاؤں ذات کو پتہ ہے جیندہ ایک کلام ہے اور مقام اور مرتبہ اندے فضائل اور حکام ان ذات کو پتہ ہے جیندے اتے ایک کلام نازل تھے دنیا دے اندر جتنا انسان ہیں انسانی فکر واسے اللہ رب العزت نے ایک قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا کہ انسان قرآن کو پڑھے اور اندے ہوتے عمل کرے اور اپنی زندگی بسر کرے
وہ اللہ دے ہاں مقبول تھی ویندے۔ سورت بقرہ پہلے صفحے دے اتے اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ارشاد فرمائے ان کتاب دے اندر نہ کوئی شک ہے نہ کوئی کجی ہے نہ ان دے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے، لا ریب کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی انسانے واسطے مسلمانے واسطے نازل تھئی، متقین ایمان والے واسطے نازل تھئی۔ یہ کتاب ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارن دا ڈھنگ یہ کتاب دے اندر موجود ہے۔ انگریز نے قرآن مجید فرقان حمید دے ریسرچ کرتے وہ اپنے ملک کو سواریے، ٹیکنالوجی ان دے اتے تھئی، ان دے ملک دے اندر ترقی تھئی، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان جیندی یہ کتاب ہے، جیندہ یہ ایمان ہے ان کتاب دے اتے، وہ مسلمان ان کتاب کنوں دور تھی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کتاب کو نازل اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عالی دے اتے کیتے سے، اور اللہ نے اعلان فرمائے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، یہ وہ کتاب ہے لتخرج الناس جیری لوگیں واسطے نازل کی گئی ہے۔ میرا محبوب این کتاب کو تو لوگیں کو سنا، یہ کتاب دے کے کام لوگیں دے اگو واضح کرتے بیان کر لے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ میرے محبوب ہے کتاب ہو، کتاب جری لا رہے کتاب ہے، یہ کتاب دے ہوتے جرا عمل کرے سے ان دے کفر دی ضلالت ختم تھی ویسے، ان دا اندھیرا ختم تھی ویسے، شرک بدعات رسومات ختم تھی ویسن۔ اللہ شرک کیا ہوں دے، شرک کے کو آدن، شرک دی بیماری ہے کیا؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرمیدن ان الشرک لظلم عظیم، شرک و گندی بیماری ہے جیرے سب تو وڈی بیماری ہے، جیرے وہ بیماری جے کو اندر لگونی ہو وہ وڈا ظالم ہے۔ ڈاکو اتنا ظالم نہیں، چوری کرنے والا اتنا ظالم نہیں، اور فساد کرنے والا اتنا ظالم نہیں، ملک کو لٹانے والا اتنا ظالم نہیں۔ اللہ شرک کرنے والا اتنا وڈا ظالم کیوں ہے جے کو تو وڈا ظالم آکی؟ اللہ ارشاد فرمیندن ہو این واسطے شرک کرنے والا وڈا ظالم ہے کیونکہ میری صفت ہے کہ میں خالق ہاں، میری صفت ہے کہ میں مالک ہاں، میری صفت ہے کہ میں رازق ہاں، میری صفت ہے کہ پوری کل کائنات دا مالک میں رب ہاں، سب کو رزق دینے والی ذات میں رب دی ذات ہے۔ جیرا بندہ ہوں دے نالات شریک چا کرے آکے یہ بندے کنوں فیدہ تھیں دے، اللہ دی ذات خالق ہے، بندہ ہی خالق ہے، اس شرک ہمایا اللہ دی ذات پیدا کرنا لیے، اے بندے کنوں سمجھے کہ بندہ ہی پیدا کرنا لائے، اے بھی شرک ہے، واقع بندے کنوں نفع مل دے اللہ کنوں ہی نفع مل دے، اس شرک واقع بندہ ہی نقصان پہنچا سکتے اللہ بھی نقصان پہنچا سکتے، اس شرک ہمارے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اور یاد رکھو پوری کل کائنات دا مالک میں رباں، آسمان کوئی میں پیدا کیتے، زمین دا مالک کوئی میں رباں۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، او انسانوں میں کنو ڈرو، میرے سامنے جھک ونجو، میرے نال کہیں کو شریک نہ کری جو، میں ہی ایک الہ، میں کنو مدد منگو، جیرے جاڑے تسا کہیں کو الہ منیا، تسا کہیں کو شریک کر گی دا،
اس شرک دی جنہ بخشش نہیں. فرمایا اللہ نے فرمایا میرا محبوبہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اپنی امت کو ڈسا دے جرا یہ قرآن دے ہوتے عمل کرے سے یہ قرآن کو پڑھ سے یہ قرآن کو کھولے سے یہ قرآن دے ایک ایک لفظ کو سمجھ سے میں ان دے اندر دیا سارے بیماریاں ختم کرتے ان دے اندر نور پیدا کر دے سا. کوئی ایک گال نہیں. قرآن ہے. قرآن نے تو وڈیا زندگیاں چینج کی تھا. کافر ہم دے ہن آتے کن لامن ہاں بھی قرآن پڑھی دا پہ قرآن دی آواز سنو. سونے محبوب دا قرآن سنن واسے ابو جہل ہم دا رات داونی ہاں آپت جلے کافر میں ٹکرے نہا بولا ہوا کہ تو کیا کرنی ہوا کہ تو کیا کرنی وہ کہ میں قرآن سنانا وہ کہ میں قرآن سنانا. جلے قرآن سنائی ایمان کیوں نہیں گھنا ہے؟ قرآن تا سنانا آئی ایمان کیوں نہیں گھنا آیا؟ کیسے لوگ ہن جرا قرآن پڑھ دے ہن پرندے ہی کھڑویں دے ہن. قرآن پڑھ دے ہن انہیں دی آواز دے ہوتے فرشتے جھوم دے ہن. آج تا انسان صرف تھی بہتے آدھے قرآن دی آواز سنیے کہیں دی اچھی آواز سنیے تاکہ سبحان اللہ جن دی آواز دے ہوتے سبحان اللہ فرشتے آکھیں انہیں دی کیا مقام ہو سے اور کیا ہی انہیں دا مقام ہو سے. کیا صحابہ کیا اہل بیت کیا وہ عورتاں جرا رات دا کھڑتے قرآن پڑھ دے ہن اللہ حکم فرمیں دے ہن او میرے فرشتوں میرے حبیب دی بیٹی فاطمہ قرآن پڑھ دی کھڑی ہے ونیوں دا قرآن سنو ان دے ایک ایک لفظ دے ہوتے آمین آکھو انہاں دا کیا مقام ہے. وہ عامل قرآن ہن یاد رکھی جو انگال کو عامل قرآن الگ چیز ہے. ایک بندہ آکے صرف میں اقرار کرے نا میں ایمان گھن آیا میں مسلمان ہاں لیکن عمل نہ کرے سا لیکن فرق کیا رہ گیا. اب وہ جہل بھی ہوئے لے آدھا جلے کلی ہیں بھائی آدھا کہ محمد سچا ہے محمد دا رب بھی سچا ہے. محمد سچا محمد دا رب بھی سچا محمد دے اتران والا قرآن بھی سچا ہے. وہ این گال دا اقرار کریں دا وہ انکار ہی کنی نہ کیتا جلے سامنا امدہ وعدہ گال نہ منے سا ایمان نہ گھنو سائیں کلمہ نہ پڑھ سا کیونکہ کو پتہ ہے کلمہ پڑھنا تا زندگی کلمے دے تلے گزارن پوسا اپنے سارے رنگ ڈھنگ چھوڑنے پوسن اندھیرا ختم تھی وے دے روشنی آویں دی. قرآن تا دسیں دے قرآن تا صبر دا درس لیں دے قرآن حیاء دا درس لیں دے قرآن بہمی تعلقات دا درس لیں دے قرآن تا ظلم کنو رکیں دے قرآن چوری تے ڈکیٹی کنو رکیں دے قرآن فساد کنو رکیں دے. جیرا بندہ عامل قرآن بن دے ان دی زندگی بھی سونی تھی دی آخرت بھی سونی تھی وے صرف دنیا دے ہوتے مقام نہیں. دو جہان دے سردار دے سکے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عامل قرآن ہیں شہید تھے گن اور شہید کرانا لجرے بد بخت ہن انہیں شہید ہی نہیں کیتا کہ گولی مار دیتے ہوئے بس بندہ ختم تلوار نہ لڑین تلوار ماریے سر قلم کر دیتے بس گال ختم. اینائی اناد اور بغض اور کفر جرے انسان دے دل دے اندر تھی ونجے دل سخت تھی ویندے دل سخت تھی ویندے والا انسان کوہن واسے کوئی پتہ نہیں لگتا اکھ دے وچ ہنج نہیں ہمدی رب دا خوف نظر نہیں ہمدا اللہ دا قرآن پڑھی دا پیا ہوئے تو انسان دا دل نہیں ڈردا قبر دے ہوتے کھڑا ہوئے تو انسان دا دل نہیں ڈردا قبر دے وچ کھڑا ہوئے تو ولا بھی ان دے دل دے اندر کوئی ایسا وہم و خیال نہیں ہمدا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ان دا دل سخت تھی چکے گناہ کر کرتے اللہ دی نافرمانی کر کرتے دل دے ہوتے زنگ پیدا تھی گئے اور اس زنگ لاسے تو دل نرم تھی سے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیتے حضرت واشی ہوں وقت ایمان نہ گھنا یہاں کلمہ نہ پڑھے آنے بعد مسلمان تھی گئے
لیکن حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ شہید کیتے اور ایک لونڈی کو سڈے نے ان کا نا ہندا ہندا ہی رہا ہندا قریب آ گئی حضرت امیر حمزہ دے نک کن اعضائے سارے کٹ گئے گن ایک وادن موسلا دار کر دیتا گئے تاکہ شکل نہ پہچانی ونجے کوئی زمین دا جھگڑا نہ ہا کوئی جائیداد اور مال دا جھگڑا نہ ہا کوئی عزت دا جھگڑا نہ ہا بلکہ جھگڑا صرف کلمہ دا ہا کہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ ہے اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں جھگڑا ہی گال دا مسلح دال کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جلے شہید کیتا گئے انہیں کو مسلح دار کر دیتا گئے انہیں دا سینہ مبارک چاک کرتے انہیں دے دل کو بار کٹتے میں حد دوتے چاک کھڑن لونڈی کو حضرت واشی نے سڈے لونڈی اندائی دیا لونڈی نے دل گھنتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے دل کو اپنے چک دے اندر پاتے بوٹی بوٹی کیتے حضرت امیر حمزہ نبی علیہ السلام دے سکے چچن اور بڑی ہمدردی دی گال دیکھو غمگین گال دیکھو کہ چک دے اندر بوٹی دل کو پاتے چھکیں دے پن بوٹی بوٹی کریں دے پن لیکن مسلمان دے کھڑن ان دے باوجود بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب پیغام دیتے کچھ عرصہ گزرن تو بعد اللہ دے رسول نے فرمائے کہ ایک صحابی کو سرتے ونواشی کو کلمہ پڑھ گن زندگی بڑھوے سی آخرت بچے سی کلمہ پڑھ گن جلے حضرت واشی نے وہ بندہ کاسد گئے بنتے آکے سونا محمد آدھا پہ کلمہ پڑھ گن ایمان گھننا وہ آکے بنتے پیغام دے دیو کیا پیغام دیو واشی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتے آکو کہ تسا خود تادو جرا کفر کرانا لائے ان دی زندگی بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے جرا شرک کرانا لائے ان دی زندگی بھی برباد آخرت بھی برباد جرا دنیا دے اندر ایک انسان کو قتل کریں دے اور پوری انسانیت کو قتل کریں دے جرا بندہ دنیا دے اندر رہتے ایک بے حیائی کریں دے کئی نلفاشی تیوریانی کریں دے دنیا دی پاری مخلوق ان دے ہوتے لعنت بھیجیں دیئے اکوان تیاکا حضرت واشی نے فرمائے منجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغام دے دیو جلے اتوان تے پیغام ملے تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھن اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت اتاریے میرا محبوبہ جب تو اپنے قاتل کو اپنے سکے چاچے دے قاتل کو معاف پہ کریں دی تب میں اللہ تا غفور الرحیمہ واشی کو آکھ دیو اعلان کر دیو پوری کل کائنات تک قیامت آلے آمن واسطے انسان تک سارے کو اعلان کر دیو اللہ کیا اعلان ہے اللہ نے اعلان فرمائے لا تقنطو من رحمت اللہ واشی کو آکھ دیو میری رحمت کی نا امید نہ تھی میں جیرا بندہ کلمہ پڑھ گنے میں رب دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے نا واشی آگے کلمہ پڑھ گنے اللہ دے رسول نے بڑی عجیب گال کی واشی تو میرے سامنے باندھی میں کو اپنا چاچا یاد آوے دے واشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے سامنے میرے اکھی دے سامنے وہ منظر آویں دے جیلے میں اپنے سکے چاچے دی لاش کو ڈٹھم کن دیکھا تا کن کٹے پن ناکا آزاد سارے کٹے پن سینہ چیریا پہ دل سینے دے اندر کہنی واشی تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے کنڈ پچھو بیٹھا کر میں محمد نے تے کو معاف تا کر دیتم لیکن میں کو یہ بجلا یاد آ رو جہان دے سرکار قرآن تصور دا درس قرآن قرآن ہے قرآن نل جائے یاری لاتی اللہ کو دنیا دے اندر چمکیس آخرت تا ہمیشہ ہمیشہ واسے چلے مبارک